احزاب جو ہے یہ حزبن کی جمع ہے۔ حزب جماعت کو کہتے ہیں، پارٹی، گروہ۔ یہ غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نا کفار کی مختلف جماعتیں، مختلف قبیلے، انہوں نے متحد ہو کر آپس میں معاہدہ کر کے اکٹھے ہو کر مدینے پر چڑھائی کی تھی، اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب ہے، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو حکم دیا تھا کہ خندق کھودی جائے، دشمن سے بچاؤ کے لیے خندق کھودی جائے، چنانچہ خندق کھودی گئی۔ اس بنا پر اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا، تو ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا، تیسرے سال غزوہ احد پیش آیا، چوتھے سال یہ غزوہ احزاب یہ واقع ہوا ہے۔ لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ 5ویں سال ہوا ہے، ہجرت کے 5ویں سال۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ یہود کا جو قبیلہ تھا نا، بنی نذیر، اور قبیلہ بنی وائل، اس کے تقریباً 20 آدمی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ان کو نا بڑی عداوت تھی، بڑی دشمنی تھی۔ یہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو یہ ملے، ان کو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو قریشی سردار تھے نا، ان کو اس بات کا تو پتہ تھا کہ ہم بت پرستی کرتے ہیں، جیسے مسلمان ہماری بت پرستی کو کفر کہتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، ہمارے مذہب کو برا سمجھتے ہیں، تو یہودیوں کا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہے۔ تو ان سے ہماری موافقت کیسے ہوگی، اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب انہوں نے یوں کیا کہ یہودیوں سے سوال کیا، یہ جو آئے تھے، کہ کہا دیکھو ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نا دین اور مذہب کا اختلاف ہے، آپ لوگ صاحب کتاب ہیں، اہل کتاب ہے، اہل علم لوگ ہیں، آپ ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا بہتر ہے؟ اب دیکھو یہودی کیا جواب دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں آ کے حق کے خلاف جواب دیا، کہنے لگے کہ آپ کا دین محمد کے دین سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ جواب دیا، اب یہ جو کفار تھے نا یہ مطمئن ہو گئے، لیکن پھر اس پہ بس نہیں ہوا۔ ایسے کیا انہوں نے کہ 20 آدمی یہ اور 50 آدمی جو قریش کے سردار تھے نا، یہ مسجد حرام میں گئے، بیت اللہ کی دیواروں سے اپنے سینے لگائے اور اللہ کے سامنے یہ عہد کیا کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ ہے، ہم محمد کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہوں نے بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ اپنے سینے لگا کر یہ عہد کی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہاں حلم دیکھو، اللہ کا درگزر دیکھو کہ اللہ کے رسول کی دشمنی میں اللہ کے گھر میں جا کر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حلم و کرم کا عجیب مظہر ہے۔ اچھا، یہ یہودی اب قریش مکہ کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرنے کے بعد عرب کا ایک بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا،
قبیلہ غطفان اس کو کہتے تھے۔ اب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کو جا کر ساری کارگزاری بتائی کہ ایسے ہم نے قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، ہم سارے مل کر اسلام کا استحصال کریں گے، اسلام کو ختم کریں گے، تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کریں۔ اب بطور رشوت کے انہوں نے قبیلہ غطفان کو یہ کہا کہ خیبر میں جتنی کھجوریں ہوتی ہیں نا، ایک سال میں پیدا ہوں گی، تو اس کا نصف ہم قبیلہ غطفان کو دیں گے، یہ وعدہ کیا ان سے۔ اب جو قبیلہ غطفان کا سردار تھا نا، عیینہ بن حصن، تو اس نے اس شرط کے ساتھ ان سے شرکت کو منظور کر لیا، ٹھیک ہے جی یہ شرط ہو، یہ ہمیں معاوضہ دے تو ہم چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ آپس میں اتحاد ہو گیا۔ جب غزوہ بدر ہوا تھا نا، تو مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والا لشکر، اس کی تعداد 1000 تھی، غزوہ احد میں 3000 تھے۔ اس مرتبہ تعداد بہت زیادہ تھی، دشمنوں کے خلاف سامان بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ جو کفار تھے ان کا آپس میں اتحاد بھی تھا۔ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 10,000، بعض سے 12، بعض سے 15,000 بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کفار کی تعداد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کے اس متحدہ محاذ کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ سارے ایسے مل کر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی ہمارا بہتر کارساز ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حضور صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ مومنین کی صفات میں بھی یہ ہے، وہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے باہمی معاملات جو ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اور حضور کو حکم بھی دیا گیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ صحابہ سے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو جمع فرمایا اور مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی، اللہ تعالیٰ سے براہ راست بھی پوچھ سکتے تھے نا، اللہ سے مانگ سکتے تھے، یہ مشورہ کیوں کیا ہے؟ اس میں حضرات فرماتے ہیں کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس سنت کو امت کے لیے جاری کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ جو مومنین کا آپس میں باہمی ربط اور اتحاد، تعاون اور تناصر کا جذبہ جو ہے وہ بیدار کرنا تھا۔ مشورے کی مجلس لگی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس مشورے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کیونکہ فارس کے تھے، تو جو فارس کے بادشاہ تھے نا، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایک عجیب طریقے سے جنگ کرتے ہیں، ان کا ایک طریقہ ہے جنگ کا، وہ خندقیں کھود کر نا، خندق کھود کر دشمن کا راستہ روک دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ہم دشمن کے لیے خندق کھود دیں تو یہ بہتر رہے گا، دشمن کا راستہ ہم روک دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دے دیا، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے۔ اس خندق کی جو کل لمبائی تھی تقریباً 3.5 میل تھی، چوڑائی اور جو گہرائی ہے نا، یہ تو کسی صحیح روایت سے مقدار نہیں پتہ، لیکن حضرات فرماتے کہ اتنا پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی کافی چوڑائی اور گہرائی میں ہوگی۔
تبھی تو دشمن کے لیے عبور کرنا، اس کو پار کرنا مشکل تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خندق کھودنے سے حضرات نے ایک یہ بھی پتہ لگایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ 5 گز لمبی اور 5 گز گہری خندق کھودتے تھے حضرت سلمان فارسی۔ تو اس سے حضرات فرماتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ خندق کی گہرائی 5 گز وہ تھی۔ بہرحال جو مسلمان تھے مقابلے میں ان کی تعداد صرف 3000 تھی اور کل 36 گھوڑے مسلمانوں کے پاس تھے۔ اچھا، اس لشکر میں کچھ نابالغ بچے کو بھی جوش تھا جہاد کا، جہاد کے لیے آگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ فرمایا کہ جو 15 سال سے کم عمر والے ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ تو جو 15 سالہ تھے ان کو لے لیا گیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، زید بن ثابت بھی تھے، ابو سعید خدری بھی تھے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا دیکھیں، یہ جو خندق کھودنا تھا نا، خندق کھود کر دشمن کا رستہ روکنا، دفاع کرنا، جنگ کرنا، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ تو اس سے ایک اصول یہ ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا۔ اس سے ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ جہاد میں کفار کے طریقہ جنگ کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ اسی طرح کفار کے جو ایجاد کردہ آلات ہیں نا، ان کے ہتھیار، ان کا استعمال بھی درست ہے۔ جیسے غزوہ طائف ہوا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کا استعمال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کا استعمال ہوا۔ اسی طرح جو زہر آلود تیر اور تلواریں ہیں، ان کا استعمال بھی جائز ہے۔ البتہ یہ جو دھواں پھیلا دیا جاتا ہے جس سے لوگ مر جاتے ہیں، آج کل جیسے زہریلی گیس نکلی ہوئی ہے، اس کا استعمال تو حضرات فرماتے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب دشمن کو زیر کرنے کی اور کوئی صورت باقی نہ رہے، بلا شدید ضرورت اور مجبوری کے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ قرآن میں ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مہیا کرو کافروں کے مقابلے کے لیے جو قوت بھی مہیا کر سکتے ہو، اور گھوڑے بھی پالو تاکہ تم اس قوت اور شوکت سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو۔ تو دیکھو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کا سیکھنا جس سے اللہ کے دشمن مرعوب ہوں، اللہ کے دین کو عزت ملے، شوکت ملے، وہ جائز ہے، وہ سیکھنی چاہیے، ضروری ہے۔ اس لیے کوئی جو صنعتی ہے ترقی، اس سے شریعت منع نہیں کرتی، صنعت اور حرفت کو جائز قرار دیتی ہے جس سے ملک کو ترقی ملے، بلکہ اس کو فرض علی الکفایہ قرار دیتی ہے۔ اس پر فقہاء کا اجماع اور اتفاق ہے۔ لیکن یہ جو اس کے ساتھ یورپ، بیرون ممالک کفار کی جو بے حیائی ہے، شہوانی جذبات ہیں، تہذیب ہے، اس کی شریعت مخالفت کرتی ہے۔ باقی جو صنعتی ترقی ہے اس کو شریعت ناجائز نہیں کہتی۔ اب یوں ہوا کہ جو منافقین مسلمانوں میں شامل تھے نا، رلے ملے ہوئے، انہوں نے سرکنا شروع کر دیا، سرکنا شروع کر دیا، نکل رہے تھے، جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے، حضور سے واپسی کی اجازتیں چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین کا جھنڈا تھا نا، وہ زید بن حارثہ کے سپرد فرمایا، انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ ان کے سپرد فرمایا۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے جو مہاجرین اور انصار تھے نا، 10 آدمیوں کی جماعت میں تقسیم کر کے نا، حضور نے ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا۔ اب بات آ جاتی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ خندق کا مشورہ دینے والے تھے اور خندق کھودنے کے کام کے ماہر بھی تھے، جانتے تھے، بڑے مضبوط آدمی تھے۔ اب یہ نہ انصار میں سے تھے نہ مہاجرین میں سے تھے۔ اب مہاجرین چاہتے تھے کہ یہ ہماری طرف آ جائے، انصار یہ چاہتے تھے کہ ہماری طرف آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ تو ایک نزاع کی کیفیت بن رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مداخلت فرما کر یوں فیصلہ فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ان کو اہل بیت میں خود داخل فرما کر حضور نے نزاع کو ختم فرما دیا۔ اچھا، جب خندق کھودنا شروع ہوئے نا، خندق سارے لگے ہوئے ہیں، کھود رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خود لگے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے نشانات لگا دیے تھے۔ حضور نے خندق کے نشانات، خط کھینچ دیا تھا، یہ حدود ہے اس کی، خندق کی۔ اچھا، اب ایسے ہوا کہ سارے صحابہ لگے ہوئے خندق کھودنے میں، تو جو حصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا نا، کھودتے کھودتے اس میں ایک بڑی سخت چٹان آ گئی، پتھر آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ ہم چٹان توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اتنی سخت تھی کہ ہمارے اوزار اس نے توڑ دیے، بالکل ہم عاجز آ گئے۔ تو وہ فرماتے میں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ہم یوں کریں کہ اس جگہ سے تھوڑا ہٹ کے خندق کو کھود دیں، تھوڑی سی کجی آئے گی، اسی کجی کے ساتھ اس کو اصل خندق سے ملا دیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط کھینچا ہے اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ خود اس صحابی نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر ہم خندق کھودیں، ذرا سی کجی آ جائے، اصل خندق میں ملا دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط مبارک کھینچا ہے اس سے انحراف یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ حضور سے واقعہ بیان کریں اور حضور سے پوچھیں آپ کیا فرماتے ہیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر وہ سارا انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ بن گیا۔ یہاں پر حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو چٹان کی صورت بنی ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آ رہی، جنہوں نے خود خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں دکھلا دیا کہ خندق کھودنے اور بنانے میں بھی اللہ کی طرف رجوع کے سوا چارہ نہیں ہے۔ آلات اور اوزار سب جواب دے چکے۔ تو اس میں ان حضرات کو تعلیم تھی کہ مادی اسباب کو وسعت اور طاقت کے مطابق جمع کرنا چاہیے، ضروری ہے، مگر ان پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ مومن کا بھروسہ تمام اسباب مادیہ کو جمع کر لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، خود وہاں تشریف لے آئے، خندق کے اندر اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے دستے مبارک میں لی اور زور سے اس چٹان پر حضور نے ایک ضرب لگائی اور یہ آیت پڑھی، تمت کلمۃ ربک صدقا، یہ آیت پڑھی، یعنی پوری ہو گئی نعمت آپ کے رب کی سچائی کے ساتھ۔
اچھا، اس ایک ہی ضرب سے نا چٹان کا 1/3 حصہ کٹ گیا اور ایک روشنی بھی نکلی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، اور یہ جو آیت ہے نا آخر تک پڑھی، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس دوسری ضرب سے 1/3 چٹان اور کٹ گئی، اور اسی طرح پتھر سے ایک روشنی نکلی۔ تیسری مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت پڑھ کر تیسری ضرب لگائی، تو جو باقی چٹان تھی وہ بھی کٹ کر ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لے آئے۔ حضور ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو روشنی اور چمک نکلی تھی نا ہر ضرب پہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ حضور سے جا کر پوچھا، اللہ کے نبی جتنی مرتبہ آپ نے پتھر پر ضرب لگائی نا تو یہ روشنی نکلی میں نے دیکھی۔ اس نے فرمایا کیا واقعی تم نے روشنی دیکھی ہے؟ میں جی بالکل میں نے دیکھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی ضرب میں نے لگائی تو جو روشنی نکلی، میں نے اس روشنی میں یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات دیکھے، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ فرمایا جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے رومیوں کے سرخ محلات دکھائے گئے، اور جبریل امین نے یہ خوشخبری دے دی کہ آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی۔ اچھا، اب اس خندق کی کھدائی میں کچھ منافق بھی شامل تھے نا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، مومنین جو تھے وہ تو بڑے مطمئن ہوئے، خوش ہوئے، حضور کی بات پہ ان کو یقین تھا۔ تو جو منافق تھے نا ان کو بڑا تعجب ہوا کہ عجیب بات ہے کہ آج حالت یہ ہے کہ خندق وہ کھود رہے ہو اور دشمن کا دفاع کرنے کا تمہارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی ضروریات پورا کرنے کی تمہارے پاس مہلت نہیں ہے، اپنے تن اور بدن کی ہوش نہیں ہے، اور کسرا کے فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ اب آپ یہاں دیکھ کے منافقین نے یوں کہہ دیا، لیکن مومنین مسلمین کا ایمان دیکھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا ان کو یقین تھا۔ یہی تو ایمان ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حضور کے اعتماد پر مان لینا، یہ ایمان بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کے ایمان کے بارے میں فرمایا نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ، مراد تم یعنی صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے بے شک ہدایت پا لی۔ پھر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کام میں شریک ہے، امام الانبیاء خود اس کام میں حضرات صحابہ کے ساتھ شامل ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ رعایا ہے، یہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، تو یہ تصور وہاں نہیں رہنے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کو ضرب لگا رہے تھے نا تو یہ آیت پڑھ رہے تھے، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی۔ تو حضرات فرماتے کہ اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس آیت کی تلاوت یہ مجرب ترین نسخہ ہے۔ کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس آیت کی اگر تلاوت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے نجات دے دیتے۔ اب یہ جو خندق کھودنے میں حضرات صحابہ لگے تھے کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ تو 6 دنوں میں حضرات صحابہ نے یہ خندق مکمل کر لی۔ اچھا، اس خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی بھوک ہے،
تو اپنی اہلیہ کے پاس گئے تو کہا کہ اگر کچھ ہے تو پکاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی کیفیت کو بیان کیا تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ جو پڑے ہیں لیکن ایک سا ہے، اس کا میں آٹا بناتی ہوں، تقریباً 3.5 کلو کا ایک سا ہوتا ہے۔ اچھا وہ ان کو پیس رہی ہے تو بکری کا ایک بچہ تھا گھر میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، حضور کو بلانے کے لیے چلے گئے۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ کہنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا بڑا مجمع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا بلانا، کیونکہ اتنا بڑا مجمع ہے تو یہ سارا کھانا کو کیسے پورا آئے گا اگر سارا مجمع بلا لیا تو۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور ساری کیفیت بتا دی کہ اتنا کھانا ہے ہمارے پاس۔ اچھا حضور نے سنا تو آپ نے پورے لشکر میں اعلان کر فرما دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ اب حضرت جابر سے بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوگی، تو ان کی اہلیہ بھی پریشان ہو گئی، آپ نے ان کو بتایا تھا، حضور کو کہا سارا بتایا تھا۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ مطمئن رہے، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جب کھانا شانا تیار ہو گیا تو حضرات صحابہ بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جو روٹی اور سالن تھا نا سب کو دینا شروع کر دیا۔ اچھا حضور ڈالی جا رہے ہیں، سارے کھائے جا رہے ہیں، سب کے پیٹ بھر گئے، سارے فارغ ہو گئے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس ہنڈیا میں سے تھوڑا بھی گوشت کم نہیں ہوا، اور جو گوندا ہوا آٹا تھا وہ بھی اتنے کا اتنا ہی تھا۔ ہم سارے گھر والوں نے بھی کہتا ہے پیٹ بھر کے کھایا، پڑوسیوں میں بھی تقسیم کیا۔ بہرحال یہ خندق 6 دنوں میں حضرات صحابہ نے مکمل کر لی۔